दुनिया में अब तो खूबसूरती को भी खूबी मान लिया गया है। लड़कों की हो या लड़कियों की, हर एक की ख्वाहिश होती है कि उनका रंग गोरा हो, वो खूबसूरत लगे, लोगों की आंखों को भाएं और अपने घरों में बहुत उम्दा रोल में रहें। कायनात हर्बल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है वाइटनिंग फेस सोप और ये इतना उम्दा है, 100% हर्बल है, हैंडमेड है और आप इसकी पैकिंग इससे पहले कभी आपने ऐसी नहीं देखी होगी। आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं, दफ्तर ले जा सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, कॉलेज ले जा सकते हैं और मंगवाने का तरीका बहुत आसान है। 0341657826 एक कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे और ऑर्डर दीजिए और साथ फेस मास्क, वाइटनिंग फेस मास्क ये ज़रूर मंगवाइएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन, दोनों की पैकिंग भी उम्दा, इसका कलर मुख्तलिफ है, इसका कलर मुख्तलिफ है, लेकिन आपको खूबसूरत बनाता है और ये तोहफ़ा है कायनात हर्बल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आपने कभी सोचा ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ मौक़े पे गिले ज़्यादा मर्द करते हैं या औरतें करती हैं? पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद में था तो एक मियाँ बीवी मिलने आए और यंग लड़की थी, एक ही बच्चा था उनका। कितनी होगी, कोई 26-27 साल की, अच्छी टॉल बच्ची थी और खुश शक्ल थी, लेकिन बिल्कुल बुझी हुई शक्ल, आंखें भी अंदर को धंस रही थी और परेशान हाल। तो मैंने उससे पूछा आपको कोई एंग्जाइटी है? उसने कहा हाँ। अब जो उसने एंग्जाइटी बताई तो मैं मुस्कुरा दिया और मैं आमतौर पर बर्दाश्त करता हूँ कि कुछ ना कहूँ, कुछ तबसरा ना करूँ। उनके जो मियाँ थे, जी बस क्वाइट यंग बॉय तो नहीं कहेंगे, आदमी थे, सरकारी जॉब कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वो जॉब से फ़ारग होने के बाद प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं और उन्हें बिज़नेस में काफ़ी लॉस हुआ। उनकी अपनी गलती या हमाकत नहीं थी, जैसे आमतौर पे होता है, जानने वाले धोखा दे जाते हैं, नुकसान उनको काफ़ी उठाना पड़ा। अब ख़ातून का जो शिकवा था या गिला था, आप सुनेंगे तो मुमकिन है आपको लगे कि ये तो हमारे आसपास बहुत सारे करैक्टर ऐसे हैं। वो कहती है जी मैं एक गरीब ख़ानदान से हूँ, ना मेरी माँ ने कभी तवज्जो दी, ना मेरे कभी बाप ने तवज्जो दी, मेरी बहनें और मेरे भाई भी कभी उन्होंने तवज्जो नहीं दी, हमारे घर में तो खाना ही पूरा नहीं होता था, उसी के लाले पड़े रहते थे, तो मैं ज़िंदगी में तवज्जो से महरूम क्यों रही हूँ, ये मर्द क्यों नहीं महरूम रहते? ये पहला सवाल था। दूसरा ये था कि मैं ही क्यों बर्दाश्त करूँ, ये मर्द क्यों नहीं बर्दाश्त करते? अच्छा, ये सवाल सुनने के बाद या तो आपको गुस्सा आना चाहिए या आपको मुस्कुराना चाहिए। तो वो जो साहब थे, उनके मियाँ, मुझे उनकी पेशेंस पे लिटरली रश्क आया कि ये इस तरह के जुमले सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा बेटा आपको यहाँ कोई खाने पीने की कमी है? उन्होंने कहा नहीं, खाना तो बहुत अच्छा पकता है, ज़ाहिर है ये बहुत आसूदा है, बड़ा सा हमारा घर है, घर पे 2 गाड़ियाँ हैं और मुझे कभी कभी ये टहलाने भी ले जाते हैं, लेकिन काफ़ी वक्फे के बाद तन्हाई मुझे मार गई है। तो मैंने कहा आपका तो बच्चा भी साथ है, तन्हाई कहाँ से आ गई? कहने लेकिन नहीं, ये मुझे तवज्जो क्यों नहीं देते, ये देर तक अपने कामों में क्यों बिज़ी रहते हैं और टेलीफोनों पे भी लोगों को कभी ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कभी वो इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये जो कैफियत है, ये यंग लड़कियों में इस हकीकत को यूँ समझे ना समझने का एक इतना बड़ा ये है फिनोमिना कि जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी वो गारत कर लेती हैं। यानी कुछ बच्चियाँ, मुझे इस वक्त उनके जहन में उनकी पूरी तस्वीरें कि जिन्होंने इसी तरह के मिलती जुलती इशू पे कहा कि हम इसके साथ नहीं रहना चाहते। मैंने कहा ओके, घर वापस जाना चाहते हो तो घर में अब्बा तुम्हें इस्तकबाल करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, अब्बा तो है ही नहीं है, तो फिर किसके घर जाके रहोगे? तो देन शी वाज थिंकिंग कि मैं भाई के घर रहूं, बहन के घर रहूं, मामू के घर चली जाऊं, नानी के घर चली जाऊं। तो मैंने उससे कहा तुम्हारा भला हो, यानी कहना तो चाहिए था तुम्हारा सत्यानाश हो कि पीछे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है, तुम्हारा कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है, तुम्हारी कोई बेस नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हारे वक्त ऐसे करके बदल दिए। अच्छा, तुमसे अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है,
مرد گھر سے باہر بار بار جگہ جگہ چیزوں کو ایڈجسٹ کرتا ہے, جاب میں ایڈجسٹ کرتا ہے, بزنس میں تو آپ کی روز ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, لوگوں نے جو پیسے لینے دینے ہوتے ہیں اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے. یہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے, اور جو چیز جب مکمل ہونی ہوتی نہیں کرتے, نتیجتاً آپ کا جو سٹریس ہے باہر, پروجیکٹ ناکام ہو جاتا ہے, کام خراب ہو جاتا ہے, پیمنٹ پھنس جاتی ہے. کل پرسوں میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ بلکہ ہوا یہ کہ ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو میں نے انہیں ایک اور صاحب سے ملوایا, تو دونوں کا ایک مشترکہ نکل آیا. تو انہوں نے کہا کہ ان صاحب نے میرے اتنے کروڑ روپیہ دینا ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ان سے میں کیسے ان کو پریشرائز کروں. اب آپ سوچئے کہ اتنے سارے کروڑ پھنسے ہوئے پھر بھی آپ نارمل زندگی کو لے کے چل رہے ہوں. یہ ہے ایڈجسٹمنٹ کہ آپ اس کو سر درد بنا کے تو اپنی باقی زندگی بھی خراب. اب اس خاتون کو جو زندگی میسر ہے وہ لاکھوں لڑکیوں کو میسر نہیں ہے. آپ نے بندے کا اتنی توجہ, اتنا ٹائم لے کے اس کا اچار ڈالنا ہے. ایک وقت آئے گا جب اب دونوں تھوڑی عمر زیادہ ہو جائے گی, بندے کی باہر کی مصروفیت مینج ہو جائیں گی, بڑی ٹیم بن جائے گی, پیسوں کی آمد و رفت ٹھیک ہو جائے گی, پھر آپ کو وقت بھی مل جاتا ہے, آپ باہر کی سیریں بھی کر لیتے ہیں, اندرونی سیریں بھی کر لیتے ہیں. لیکن میرے بچے یہ جو مقابلہ شروع کر دیا ہے کہ اس کو ٹینشن کیوں نہیں ہوتی ہے, مجھے ٹینشن کیوں ہوتی ہے, یہ کیوں کرتا ہے, میں وہ کرتا ہوں. مرد کا دائرہ کار آپ سے فرق ہے, اس بات کو پہلے سمجھیں. آپ کا دائرہ کار اس سے فرق ہے. مرد آپ کی غلامی میں نہیں دیا گیا, مرد آپ کا قوام ہے, آپ کا انچارج ہے. تو انچارج ہر وقت آگے کلاس میں تھوڑی بیٹھا رہے گا. جو ادارے کا سربراہ ہوگا اس سے تو 100 لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, ان کو کرے گا. جب آپ کی باری آئے گی پھر آپ ڈیل ہوں گی. 3 روز پہلے لاہور میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے, بزنس انسٹیٹیوشن ہے, المیزاب گروپ اس کا نام ہے. کراچی, لاہور, اسلام آباد, بڑے بڑے شہروں میں پچھلے سال انہوں نے 1,45,000 لوگوں کو حج اور عمرے پہ بھیجا. آپ سوچئے, یہ B2B بزنس کرتے ہیں, اور کئی ارب روپے کے ہوٹلز ہیں جو مکہ اور مدینہ میں ان کے پاس ہیں. تو لوگ ان سے سب سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو مینج کرتے ہیں. ایون اگر کسی ایک کا ہوٹل کا کمرہ اس کو نہیں ملا تو اسے ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں, اس کو کھانا بھی الگ کھلاتے ہیں, اسے معذرت بھی کرتے ہیں. اچھا, حاجیوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, وہاں تو لوگ ایک دفعہ پھینکتے ہیں کے بعد جتنے مرضی گلے شکوے. ان کی 24/7 سروس بھی ہوتی ہے کہ کہیں کسی کی شکایت آئے فوراً دور کریں. اوکے, انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو بلایا, ان کو 2 بونس دیے. یعنی اس زمانے میں جب لوگ نوکریوں سے نکالے جاتے ہیں, جاب ہر جگہ رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ, اور پوری انڈسٹری میں حج اور عمرہ سکویز ہوا چونکہ مہنگا ہو گیا, لیکن اللہ نے ان کا بزنس بڑھایا. تو انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو شیلڈز دیں, سرٹیفکیٹس دیے, اور 2 تنخواہوں کا بونس دیا. اور جو ان کے 2 مالکان ہیں ان کی بیویاں بھی تھیں لیکن وہ دوسری سائڈ پہ. تو کیا خیال ہے, انہیں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. ایک کے بچے بھی تھے, وہ اپنا مینج کر رہی تھیں. پوری تقریب میں وہ اٹھ کر نہیں جا سکتے ان کی طرف, نہ ان کو جانا چاہیے. انہوں نے اسپیچز بھی کی, مہمانوں کو ریسیو کیا, ان کو بٹھایا, بعد میں ان کا شکریہ ادا کیا. کھانے کے بعد وہ اپنے بچیوں سے اور اپنے بچوں سے اور اپنی بیویوں سے ملے ہوں گے. تو کیا وہاں سے نعرے لگنے شروع ہونے کہ تم اتنے بڑے ہو, تم اتنے کامیاب ہو, تم اتنے شاندار ہو, ہمارے لیے کیا ہے, ہمارے پاس تو بیٹھتے نہیں ہو. اگر آپ کا میاں بس ڈرائیور ہو تو کیا وہ ڈرائیونگ چھوڑ کے آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے؟ اللہ کی بندیوں, اس سفر کو انجوائے کرو, اس ساتھ کو انجوائے کرو کہ جس پہ آپ نکلے ہو. سفر طے ہونا چاہیے, زندگی میں آسانی آنی چاہیے, زندگی میں آسودگی آنی چاہیے, زندگی میں راحت آنی چاہیے. اور یہ راحت کا جو دروازہ ہے, راحت آنٹی نہیں ہے, نہ راحت لڑکی ہے, راحت ایک فیلنگ ہوتی ہے. یہ دروازہ آپ بند کر دیتے ہو, اور بند کرنے کے بعد اندر اندھیرے میں بیٹھ کے پھر اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کے گھپ اندھیرے میں بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں سوچتے ہو اور اپنی خوشی کو غارت کر بیٹھتے ہو. یعنی ایسے میں جب آپ اس طرح کی کیفیت میں چلے جاتے ہو تو جو خوشی ہے یہ بھی دروازہ, کھڑکی, روشن دان جو ملے وہاں سے وہ باہر نکل جاتی ہے.
تو پھر آپ کے پاس سوائے اندر گلے کے شکوے کے، چپ چپ کرتے ہیں گلے سے اور شکوے سے. گلا کرنے والی اور شکوہ کرنے والی ناشکری عورتیں ہوتی ہیں. انہیں نہ بندے پسند کرتے ہیں، نہ خاندان، نہ ان کے ذاتی بچے. اللہ کے ہاں تو ناشکر لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اب آپ اگر ذرا سا اپنا جائزہ لیتے رہا کرو تو زندگی کا ہر سٹینڈرڈ بہتر ہو رہا ہے، اور جو ساتھ ہے وہ ملتا ہے تو بچے آپ کے پیدا ہو رہے ہیں. لیکن آپ اپنی زبان کو روکنے پہ آمادہ نہیں. یا تو آپ کے آس پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ برداشت نہیں ہوتے، تو آپ کے اندر وہ مسلسل تیلی لگاتے رہتے ہیں اور آپ اندر سے بھڑکتے رہتے ہو. تو ایسی حماقت جو بھی لڑکیاں کرتی ہیں، خواتین کرتی ہیں، لرن ٹو ایڈجسٹ. میں صبر کی بات نہیں کر رہا، صبر زیادتی پہ یا ظلم پہ ہوتا ہے، یہ ایڈجسٹمنٹ ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے. آج لائک ہمارا اسٹوڈیو میں جو دوسرا اسٹوڈیو تیار نہیں تھا تو ہم نے جگہ بدل لی اور وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. دس از ایڈجسٹمنٹ. اس پہ کچھ شور مچانا ایسا کیوں نہیں ہے، کیا ہے، کبھی کبھی لائٹ خراب ہو جاتی ہے. تو چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا زندگی میں. اللہ جب اولاد دینے لگ جائے تو پھر دل آپ کا ویسے بھی موم ہونا چاہیے، پھر اولاد کی طرف توجہ دے. میاں پہ مہربانی، میاں کے آنے پہ خوشی، یہ کرتے رہو گے تو زندگی کے یہ دن بھی تھوڑے اور بہتری کی طرف چلے جائیں گے. جس اللہ نے آپ کو ان محرومیوں سے نکال کے بہتری پہ لا کے کھڑا کیا ہے، بٹھایا ہے، میرے بچے قدر نہیں کرو گے تو یہ نعمت کسی اور قدر کرنے والی کو مل جائے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.